بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مصور زندگی نامہ ہے کہ جہاں ہم لوگ مستقل اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو خدا نے یہ پوری جو گیلیکسی خلق کی ہے یہ رحمت کے بنا پر خلق کی ہے، یہ رحمانیت کے بنا پر یہ پوری کائنات خلق کی ہے، اور ابھی انسان کو خلق نہیں کیا ہے لیکن انسان کے لیے رہنما، انسان کے لیے ہادی پہلے خلق کر دیا ہے کہ جو حضرت آدم کی صورت میں ہے۔ یعنی پروردگار چونکہ رحمان ہے، چونکہ رحیم ہے، پروردگار کسی بھی انسان کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب جب انسان کو خلق کر رہا ہے تو انسان کو ایک عقل دے کر خلق کر رہا ہے۔ یہ وہ عقل ہے کہ جہاں بھی پایا جائے وہاں اچھائی، وہاں نیکیاں، وہاں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور عقل کے مقابل میں جہل ہے۔ جہاں جہالت ہو وہاں جھوٹ ہے، جہاں جہالت ہو وہاں شدت پسندی ہے، جہاں جہالت ہو وہاں انسان دین میں بھی آ کر دینی ہو کر بھی شدت پسندی دکھائے گا۔ یہ سب جہل کی نشانیاں ہیں۔ اگر دین ہے، اگر انسان دیندار ہے تو اس میں شدت پسندی نہیں ہوگی۔ اب پروردگار متعال نے رحمت کی بنا پر جو ہادیوں کو خلق کیا اور انسانوں کو عقل کے ساتھ خلق کیا، تمام انبیاء آئے، تمام اوصیاء آئے، تمام اولیاء آئے۔ اب یہ سب کے سب آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کر رہے ہیں۔ مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے بشارتیں دی ہیں، کہیں احمد کہا جا رہا ہے، کہیں محمود کہا جا رہا ہے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے فاران کی صحرا سے مبعوث ہوں گے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے اہل عدالت ہیں، کہیں اس انداز سے بشارت مل رہی ہے کہ اسماعیل کے نسل سے ہیں، کہیں اس انداز سے بشارتیں مل رہی ہیں کہ وہ مبارک ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ یثرب اور مکے کی طرف پلائن کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں اور رسول کے منتظر ہیں۔ اسی انتظار میں اس زمانے کے جب خواتین پر، عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، چاہے ایران ہو، چاہے یونان ہو، چاہے جزیرۃ العرب ہو، عورتوں کو کوئی ارزش نہیں تھی، ان کو ایک پروڈکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، ان کو مستضعف اور مظلوم سمجھا جاتا تھا، کہیں ان کو خریدا یا بیچا جاتا تھا، بازاریں لگتی تھی عورتوں کے لیے، کہیں عورتوں کو زندہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ جو رسول کے بارے میں مختلف کتابوں میں حضرت محمد کے بارے میں جو بشارتیں آئی تھی، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک پاکیزہ زندگی بنا رہی ہیں، چونکہ فکر کر رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، ایک طاہرہ پاکیزہ زندگی، ایک مثبت اور ایکٹیو وجود رکھتی ہیں سماج میں، ایک بہترین پرسنالٹی بناتی ہے، جاہلانہ رسم و رواج سے پرہیز کر رہی ہیں، اپنی خالص فطرت کے آواز پر لبیک کہہ رہی ہیں۔ اب جب اسلام آیا، حضرت محمد نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ قرآن میں 1500 آیتیں اخلاق کے اوپر ہیں، یعنی وہی چیز جو خدا نے ہر انسان کے فطرت میں رکھی ہے، ہر انسان کو عقل دیا ہے۔ اسی لیے جب اسلام آیا تو ایک انوکھا حکم دیا، سوچو، سمجھو، سوال کرو۔ سوال کرنے کا حق ہے، پڑھنے کا حق ہے، سوچنے کا حق ہے، اور قرآن میں مستقل عبارات، مستقل آیات میں یہ ملتا ہے۔ آخر کیوں سوچتے نہیں ہو؟ آخر کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ غور نہیں کرتے ہو؟ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دین اسلام میں کوئی ایسی تعلیمات موجود ہی نہیں ہے، کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں کہ جو عقل کے متضاد ہو، آپ کے فطرت کے مخالف ہو، نہیں، بلکہ قرآن میں 1500 آیتیں کہا جا رہا ہے نیکی انجام دو، سچوں کے ساتھ رہو، امانتوں کو ادا کرو، گناہ سے پرہیز کرو، زنا نہ کرو، صبر سے کام لو، ایمان، انفاق، صدقہ دو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر 200 آیتیں صرف عبادت پر ہے۔ آپ اگر کسی سے بدتمیزی کریے، اگر زبان آپ کی خراب ہو اور آپ مصلی عبادت پر خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اس نماز میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب رسول نے اسلام کو پیش کیا تو جو سوچنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، رسول کے اس آواز پر لبیک کہا۔ عورتوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، چونکہ سب سے پہلے عورتوں کے رائٹس کے بارے میں گفتگو کی۔ اس زمانے بہت سارے ایسے ممالک تھے کہ جہاں شادی کا کانسیپٹ نہیں تھا، نکاح کا کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ ایک عورت آتی تھی تو اس خاندان کے لیے بس تھا،
تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن رسول اسلام کو لے کر آئے اور کہا دیکھو ہم نے حجاب رکھا، دیکھو ہم نے نکاح رکھا، کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ بغیر اس کے باپ کے اجازت کے، اس سے بغیر کہ نان و نفقے کی ذمہ داری لے اس پھول کو، چونکہ المرأۃ ریحانۃ الرسول فرما رہے ہیں عورت پھول کی مانند ہے، یعنی کیا؟ یعنی کسی کو حق نہیں ہے کہ اس باغبان اور اس باغ سے آ کر اس پھول کو ایسے ہی توڑ لے جائے، نہیں، تمہیں نکاح کرنا ہوگا، مہر ادا کرنا ہوگا۔ مہر کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے من اور اس کی رضا کے اعتبار سے جو وہ گفٹ پسند کرے تمہیں دینا ہوگا، پھر نان و نفقے، اس کے کھانا پینا رہنے کے جگہ کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا، پھر وہ آ کر تمہاری بنجر زمین کو باغ اور باغستان بنائے گی۔ اور اسی لیے عورتیں سب سے پہلے اس اسلام پر ایمان لانا شروع کر دیا، لیکن جب رسول نے اسلام کو پھیلایا دھمکیاں شروع ہو گئیں، لالچ دینا شروع ہو گیا، رسول خدا کو پریشان کرنا شروع ہو گیا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ کو اب محاصرہ کر دیا، 3 سال تک کے رسول کو گھیراؤ کر دیا، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے، نہ کوئی غذا لے جا سکتا ہے، نہ کوئی پانی لے جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نے صبر کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو نہ صرف جسمانی پریشان، بلکہ کوئی کہہ رہا ہے رسول جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے رسول ساحر ہے، کوئی کہہ رہا ہے رسول مجنون ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے رسول ابتر ہے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے، چونکہ بیٹا نہیں تھا، ایک بیٹا تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ پروردگار نے کہا اے رسول آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے کہ جس کا نام فاطمہ ہے، آپ فاطمہ کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھائیے۔ خدا کی قسم آج لوگ بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہے تو ان کے شکل بن جاتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی بشارت ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ان کے گھر میں پیدا ہو گئی، لیکن خدا نے رسول اللہ کو بیٹی عطا کی کہ جو رحمت ہے، اسی لیے بیٹیوں کو رحمت کہا گیا، اور بیٹی کے ذریعے رسول خدا کی نسل آگے بڑھی۔ اور جب رسول اللہ کو اتنا پریشان کیا، اب رسول اللہ کو حکم آیا پلائن کریے، ہجرت کریے۔ انہی نے مکہ چھوڑ دیا، جب مدینے آئے تو کوئی پوش ایریا بنا کر اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ مسجد بنائی، یعنی رسول خدا کی جو مرکزیت جس جگہ کو حاصل ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد کا کیا مطلب؟ مسجد کا مطلب قلعہ توحید، مسجد یعنی انسانیت، مسجد یعنی خدائی رنگ، مسجد یعنی ہر انسان کو خدا پر بھروسہ کر کر توکل کر کے کاموں کو انجام دینا ہے۔ اب جب مسجد بنایا، اب جس شخص کو انتخاب کر رہے ہیں مسجد بلانے کے لیے، ایک افریقن ہے، کالا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ اگر کوئی کمپنی بناتے ہیں تو جو برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے سوچتے کوئی گورا ہو، لہیم شہیم ہو۔ رسول نیا شہر بنا رہے ہیں، مسجد بلانے کے لیے حضرت بلال جو افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، رسول سے کوئی کہے یہاں زمیندار موجود ہے، ایک سے ایک پیسے والے لوگ موجود ہیں، رسول کہیں گے شہر رسول میں نہ ذات، نہ کلر، نہ خاندان، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ایمان کی ہے اور ایمان سے عزت ملے گا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں غیر مسلمان بھی زندگی بسر کرتے ہیں، یہودی بھی ہے لیکن وہ بھی آسانی اور امنیت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں کوئی دیوار نہیں بنایا گیا، یہاں کوئی دروازہ نہیں بنایا گیا، یہاں کوئی حصار نہیں بنایا گیا، رسول کا نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، رسول کا نہ کوئی نگہباں ہے، یہاں ہر ایک امنیت محسوس کر رہا ہے، ہر ایک آسائش میں ہے، ہر ایک سکون میں ہے۔ یہاں غیر مسلمان بھی ہے، کوئی حکم قرآن کا آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، رسول اللہ کا نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جہاں فرق قائل ہو کہ اگر کوئی غیر مسلمان لڑکی تمہارے نگاہوں کے سامنے سے گزرے تو تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کہا اگر کوئی خاتون تمہارے نگاہوں سے گزرے، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کرسچن کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ ہی کیوں نہ ہو، اگر عورت ہے، خاتون ہے تو تمہیں نگاہیں نیچی کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کی زوجہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ کوئی حکم اسلام کا ایسا نہیں ملتا کہ جہاں یہ کہے اسلام کہ اگر مسلمان تمہارے سامنے آئے تو تم انصاف سے برتاؤ کرنا، عدالت سے برتاؤ کرنا، نہیں،
بلکہ کوئی بھی تمہارے سامنے آئے تمہیں انصاف کرنا ہوگا، عدالت سے پیش آنا ہوگا۔ جو نظام بنایا شہر کا وہ پڑوسی کے نظام پر، کہا 40 گھر چاروں طرف سے تمہارے لیے پڑوسی ہیں۔ اب اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو مسلمان نہیں، تمہارا پڑوسی اگر مشکل میں ہے تو تم پر فرض ہے کہ اس کی مشکل کو حل کرے۔ اب اگر ہر آدمی 40 گھر کو دیکھنے لگے تو پورا شہر پڑوسی کے نظام پر قائم ہو جائے گا۔ اگر اقتصادی اعتبار سے دیکھیں تو مسلمان سے زکوٰۃ لیا جا رہا ہے، مسلمان سے خمس لیا جا رہا ہے، غیر مسلمان سے آسان ترین ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ و خمس میں معافی نہیں ہے، جزیہ میں معافی ہے، یعنی وہ ٹیکس جو غیر مسلمان سے لیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنا آسانی، کتنا رحمت کہ وہ جزیہ، وہ ٹیکس کہ جہاں غیر مسلمان عورتوں سے نہیں لیا جائے گا، غیر مسلمان فقیروں سے نہیں لیا جائے گا، غیر مسلمان بچوں سے نہیں لیا جائے گا، غیر مسلمان ان مردوں سے نہیں لیا جائے گا جن کے پاس کام و کاج نہیں ہے، صرف ان مردوں سے لیا جائے گا کہ جن کے پاس کام و کاج ہے، وہ بھی ان کی حیثیت کے اعتبار سے، نہ ملک کے تغاضے کے اعتبار سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جب حکومتیں بنتی تھی، اب پبلک کے پاس ہو یا نہ ہو یہ کہا جاتا تھا کہ اتنا آپ کو دینا ہے، لیکن اسلامی آئیڈیالوجی یہ ہے ہی نہیں، حیثیت کے اعتبار سے ٹیکس معین ہوگا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحمتی رحمت ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ دفاعی جنگیں تھی۔ رسول اللہ نے کسی شہر یا کسی ملک پر یا کسی قبیلے پر حملہ ہی نہیں کیا، بلکہ جتنی جنگیں تھیں وہ دفاعی تھیں۔ جب حملہ ہوا تو حملے کا جواب دیا، اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ تعداد کم رہا کرتی تھی۔ بدر میں 313 ہے، سامنے والے 1000 ہیں، احد میں 1000 ہے مسلمان، سامنے والے 3000 ہیں۔ اس کا مطلب رسول اللہ اور اسلام شمشیر کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ دینی تعلیمات، انسانیت کی تعلیمات پر پھیلا ہے۔ اور آپ دیکھیے عجیب انداز ہے حکم کہ دیکھو اگر جنگ کرو تو عمارتوں کو خراب نہ کرنا، جنگ کرنا تو جنگلوں کو آگ نہ لگانا، اگر جنگ کرنا تو بچوں کو مارنا نہیں، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، اگر جنگ کرنا تو اگر کوئی بھاگ رہا ہو تو اس کے پیچھے مت جانا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے قرآنی تعلیمات، یہ ہے اسلام جس کے نام میں ہی انسانیت ہے، جس کے نام میں ہی سکون اور سلامتی ہے۔ ہمارے جو مقامات کے مقدس ہیں کبھی جب میں کری جاتی ہے کے اوپر جو اہل بیت اطہار ہے ان کے مزارات، یعنی پروفیٹ محمد کے گھر والوں کے اوپر، اور آج بھی پروفیٹ محمد کے گھر والوں کے جو ونشج ہیں جہاں ان کی مزارات بنے، ان کی مزارات سے بھی بم وسفوٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کے مزارات کی آپ حالت بھی، یہ پروفیٹ محمد کے ونشج ہیں ان کے مزارات۔ جی آپ بتائیے، یہ بتائیے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد النبوی ہے۔ مسجد النبوی کو رسول نے اپنے دور میں اس طرح سے بنایا تھا کہ اللہ کے حکم سے ہم سب کو پتہ ہے کہ مسجد النبوی کے سارے دروازے کیا کر دیے گئے تھے؟ بند کر دیے گئے تھے۔ فقط واحد کس کا دروازہ کھلا تھا؟ فقط ان کا دروازہ کھلا تھا، در اہل بیت کا دروازہ کھلا تھا۔ کیوں در اہل بیت کا دروازہ کیوں کھلا تھا؟ کیونکہ اسلام در اہل بیت پہ کیا تھا کہ در اہل بیت کا دروازہ، در سیدہ کا دروازہ اس لیے کھولا گیا تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ تمہیں جو کچھ سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، تمہیں کس سے سمجھنا ہے؟ در اہل بیت سے سمجھنا ہے، نہ کہ ان لوگوں سے سمجھو جن کے دروازے ہم نے بند کر دیے گئے۔ ہماری شہزادی کی 25,000 دینار انکم ہونے کے باوجود، باغ فدق موجود ہونے کے باوجود بھی ہماری شہزادی کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ کس طرح سے فاقے ہو رہے؟ کیونکہ وہ کبھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی تھی۔ ہماری شہزادی بالکل عام سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ کس طرح سے زندگی بسر کر رہی ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اور مسجد النبوی میں ایک ستون تھا، ستون توبہ۔ ستون توبہ اس ستون کو کہتے ہیں
ایک ابو لبابہ نام کے شخص تھے جن سے گستاخی ہو گئی تھی. گستاخی ہونے کے بعد اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو گستاخی ہونے کے بعد وہ پشیمان ہو گئے تھے. اس لیے پشیمان ہو گئے تھے کیونکہ رسول نے آ کر اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا تھا. ناراضگی کو ظاہر کرنے کے بعد تو ابو لبابہ پشیمان ہو گئے تو انہوں نے ایک نذر کری, اپنے آپ کو اس ستون توبہ میں باندھ دیا. اور ستون توبہ میں باندھنے کے بعد یہ نذر کری کہ جب تک رسول خود آ کر ہم کو نہیں کھولیں گے تب تک میں یہ نہیں مانوں گا کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ رسول جاؤ تم ابو لبابہ کو کھول دو, تو رسول شہزادی فاطمۃ الزہرا کو بھیجتے ہیں. اور شہزادی آ کر ابو لبابہ سے کہتی ہیں کہ ابو لبابہ اپنی رسیوں کو کھول دو. تو ابو لبابہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے نذر کری ہے کہ ہمیں رسول خود آ کر کھولیں گے, ہمیں رسول خود آ کر کھولیں گے. تو اندر سے حجرے سے آواز آتی ہے, اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ ابو لبابہ فاطمہ بزت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سمجھو جب رسول چل کر آ رہے ہیں تو کون چل کر آ رہا ہے؟ فاطمہ چل کر آ رہی ہے. اگر تمہیں فاطمہ کی رضا مل رہی ہے تو تمہیں کس کی رضا مل رہی ہے؟ تمہیں رسول کی رضا مل رہی ہے. جناب فاطمۃ الزہرا کے ذریعے اس ستون پر ابو لبابہ کی توبہ قبول کری گئی تھی. تب سے اس ستون کا نام ستون توبہ پڑا. اور یہ وہ ستون ہے, ستون حنانہ. اس ستون پر رسول خدا درس دیا کرتے تھے, ٹیک لگا کر درس دیتے تھے. تو جب یہاں پہ حکم آیا کہ یہاں پر ممبر بنا دیا جائے گا تو یہ ستون زار و خطار رونے لگا. اور جب رسول نے پوچھا کہ اے ستون تم کیوں رو رہے, تو ستون نے جواب دیا, وضاحت کری کہ اے رسول جب آپ درس دیا کرتے تھے تو مجھے بہت سکون حاصل ہوتا تھا, لیکن جب سے یہاں ممبر بنا دیا جائے گا تو میرا سکون چھن جائے گا. تو یہ اللہ کے حکم سے, رسول کے حکم سے اس ستون یعنی اس پلر کا ہی ممبر بنا دیا گیا, جب سے اس ستون کا نام ستون حنانہ پڑ گیا. یہ وہ محراب ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کیا کرتے تھے, نماز ادا کرتے تھے. لیکن اس مسجد النبوی میں ایک اور ستون تھا, ستون تہجد, جو نماز شب کا دوسرا نام ہے ستون تہجد. ہماری واجبات تو ہمارے لیے واجبات ہیں, لیکن جو مستحبات بھی ہوتی تھیں وہ بھی اہل بیت کے لیے کیا ہوتی تھیں؟ واجب ہوتی تھیں. جب نماز شب کا وقت آتا تھا تو در سیدہ پر آ کر ہمارے رسول اپنی جانماز کو اٹھا کر اس در سیدہ پہ بچھا کر نماز شب کو ادا کرتے تھے. صرف نماز شب ہی نہیں ادا کری ہے, انہوں نے اس در پہ آ کے سلام بھی کیا ہے. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا, السلام علیک یا اہل البیت النبوہ. صرف فقط واحد خود وہ اکیلے نہیں آتے تھے, ان کے ساتھ اصحابی اور انصار اپنے صحابی و انصاروں کو لے کر آتے تھے. کیوں؟ اس در پہ وہ اس لیے لانا چاہتے تھے کیونکہ اس در کی عظمت کو بتانا چاہتے تھے, اس در کی فضیلت کو بتانا چاہتے تھے, کیونکہ اس در سے کوئی بھوکا خالی نہیں جاتا تھا. وہ اصحاب صفا کا چبوترا دکھایا گیا ہے جہاں مسکین فقیر اسیر آ کر بیٹھتے تھے, جہاں مسکین اسیر فقیر آ کر بیٹھتے تھے اور اس در سے کھانا جاتا تھا. لیکن بعد رسول 9 دن کے اندر اس در پہ لکڑیاں جمع کر دی گئیں, اور اس در پہ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس در پر آگ لگا دیں گے. ہماری شہزادی کہتی ہیں کہ تم کو نہیں پتا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ ارے تم کو نہیں پتا کہ یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے؟ ارے تم کو نہیں پتا کہ یہاں رسول کے داماد علی رہتے ہیں؟ ارے تم کو نہیں پتا کہ یہاں چھوٹے چھوٹی بچیاں زینب و کلثوم اور حسن اور حسین رہتے ہیں؟ ارے تم کو نہیں پتا عزیزوں, آپ کو پتہ ہے پلٹ کر جواب کیا آتا ہے؟ پلٹ کر جواب یہ آتا ہے کہ ہم کو فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کون رہتا ہے. ابو الحسن کو باہر نکالو, اور اس در پر آگ لگا دی گئی. اس در پر آگ لگانے کے بعد ہماری شہزادی کا پہلو بھی شکستہ اس در کی وجہ سے ہو گیا. اس در کی وجہ سے ہماری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولا کائنات کی ایک نسل کو ہی ختم کر ڈالا. ارے زہرا سے پوچھئے کیا ہے علی ان ولی اللہ, زہرا سے پوچھئے کیا ہے علی ان ولی اللہ, جس کے لیے بطول کا 2 بار گھر جلا, جس کے لیے بطول کا 2 بار گھر جلا, بغداد و شام و کوفہ خراسان کربلا,
بغداد و شام و کوفہ خراسان کربلا، امت نے بطول کو کہاں کہاں نہ دکھ دیا، امت نے بطول کو کہاں کہاں نہ دکھ دیا، ارے سب کچھ لٹا دیا دین کی حفاظت کے واسطے، سب کچھ لٹا دیا دین کی حفاظت کے واسطے، زہرا اجڑ گئی ہیں ولایت کے واسطے، زہرا اجڑ گئی ہیں ولایت کے واسطے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔